کہ جو بھی میں بات بتانے جا رہا ہوں یا جو ایک اہم کمپنی کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں جہاں سے ڈائریکٹ کک بیکس اور کمیشنز کے ثبوت ملتے ہیں اور انڈینائبل ثبوت ہیں، ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس اور بینکنگ ٹرانزیکشن ہے. اب میں نہ مانوں کہ رٹ جتنی مرضی لگا لیں، لیکن اس میں سے ان کا بچنا آسان نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی اس کو بیک گراؤنڈ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اب تک پہلے کیا تحقیقات میں سامنے آ چکا تھا اور منظر عام پہ تھا، اور اب یہ نئی کون سی چیزیں ہیں. ابھی تک جو تحقیقات میں چیزیں پہلے سے سامنے آ چکی ہیں اس میں اگر آپ جانیں تو نیب نے سب سے پہلے ان کی جو 10 سالہ دور اقتدار تھا پنجاب میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایس ٹی آرز تھی جس کے اوپر بنیاد پہ ایک تحقیقات کا سلسلہ جاری ہوا انکوائری سٹیج سے، اور وہ سلسلہ تھا کہ ان کے خاندان کے اثاثوں میں ہوش ربا اضافے کو لے کے. اس ہوش ربا اضافے کے پیچھے پہلے ہمیں پتہ چلا کہ تمام کے تمام جو ذرائع ہیں وہ ٹیٹیاں ہیں، فورن ٹیٹیاں ہیں. اس ٹیٹیوں میں آپ پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں کہ وہ ٹیٹیاں بھیجنے والے کون تھے. اس میں ایک منظور پاپڑ والا تھا، ایک کوئی محبوب علی ہاکر تھا، رمیش شاہد سیلز مین تھا. اس طرح کے مختلف غریب لوگ جنہوں نے کبھی پنجاب سے شاید قدم باہر نہیں رکھا یا کراچی سے آگے تک نہیں گئے، لیکن وہ ان کو لنڈن اور یو اے ای دبئی سے ٹیٹیاں ملینز آف ڈالرز کی بھیجتے رہے، جو کہ ان کے اثاثوں میں بڑھوتی کا سبب بنی. اور پھر یہ بھی تحقیقات میں سامنے آ گیا کہ کس طرح سے وہ پیسے اصل میں یہاں سے ہی کالا دھن ہنڈی اور حوالہ کے تھرو باہر بھجوایا جاتا تھا اور اس کو پھر ٹی ٹی کے تھرو سفید کر کے اپنی بزنس ایسٹس میں شامل کیا جاتا تھا. اب تحقیقات میں پہلے ہی یہ کمپنی کے بارے میں بات کر چکا ہوں جو جی این سی ان کی ایک فرنٹ کاغذی کمپنی تھی جس کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی اور وہ پیسے اس میں جمع کرائے گئے اور بعد میں وہیں سے پیسے نکال کے کیش کی صورت میں ان کے مختلف پروجیکٹس میں بھی لگائے گئے اور ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں بھی جمع کرائے گئے. اس کمپنی کو ان کے 2 فرنٹ مین نثار احمد گل اور علی احمد چلاتے تھے. وہ دونوں اشخاص سلمان شہباز شریف کے قریبی دوست بھی ہیں، ان کے کلاس فیلوز بھی رہ چکے ہیں. آج صبح شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک شاید بیان آیا کہ اپنے بچوں کے معاملات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں اپنے بچوں کے معاملات کے ذمہ دار نہیں ہیں اور آپ نے اپنے بچے کے 2 کلاس فیلوز کو جو کہ فرنٹ کمپنیاں چلاتے تھے آپ کے خاندان کے لیے اور ان سے ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں آپ کے اکاؤنٹوں میں، انہیں آپ نے اپنے چیف منسٹر آفس میں سرکاری خزانے سے اہم سرکاری عہدے دیے ہوئے تھے. ایک آپ کا ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرس تھا اور ایک آپ کا ڈائریکٹر پالیسی تھا جس کو آپ نے سی ایم سیکریٹریٹ لاہور میں نوکریاں دی ہوئی تھی. وہ 10 سال تقریباً آپ کے ڈائریکٹرز رہے، بڑے اہم عہدوں پہ فائز رہے. تو ان سے آپ اس وقت کیوں کر منکر ہو سکتے ہیں؟ ابھی میں جو آگے جس کمپنی کا ذکر کروں گا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب انوالو ہیں. وہ اس سے چیز چلا نہیں سکتے کہ باہر نکل کے تو آپ کہتے ہیں میرے بچے میرے بیچے ہیں اور نیب کے سامنے اور عدالت کے سامنے کہتے ہیں جی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالغ ہے. اب ان حقائق نامے کو سامنے رکھتے ہوئے 2 چیزیں میں آپ سے نہیں شیئر کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خاندان کی فرنٹ کمپنیوں کا نیٹ ورک اس وقت درجنوں کمپنیاں ایسی ملی ہیں جو شہباز شریف اور ان کے بچوں کے کمپنیوں کی ملازمین کے نام پہ بنائی گئی فرنٹ کمپنیاں ہیں اور ان میں اربوں روپے کے پیسے ڈالے گئے اور وہاں سے پھر کیش کی صورت میں نکال کے یا ان سے ٹیٹیاں کروائی گئی یا اپنے لیے مختلف اثاثے بنائے گئے. اب اس میں سے میں صرف آپ کو 10 کمپنیوں کا اس وقت حوالہ دیتا ہوں، پھر یہ میرے پاس پوری ڈیٹیل ہے، میں آپ سے یہ شیئر بھی کر لیتا ہوں ریٹن فارم میں. سب سے پہلی کمپنی ہے جی شریف فیڈ مل کے ملازم ہے راشد کرامت مسیح. ان کے نام پر نثار ٹریڈنگ کمپنی قائم کی گئی جس میں سے 425 ملین اس میں آئے اور پھر وہاں سے نکالے گئے. پھر رمضان شوگر مل کے ملازم ہیں شکیل احمد، ان کے والد ہیں گلزار احمد خان، ان کے نام پر خان ٹریڈنگ کمپنی قائم کی گئی اور 450 ملین کی رقم ان اکاؤنٹ میں جمع کرا کے نکالی گئی اور وہ پیسے مختلف مد سے آتے تھے جس کی مثال میں جب آپ کو اگلے اکاؤنٹ کا بتاؤں گا جو نثار ٹریڈنگ کی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے اس اکاؤنٹ میں سے کک بیکس اور کمیشن کا پیسہ آتا تھا. اسی طرح سے چنیوٹ پاور لمیٹڈ کے ملازم خضر حیات نظر کے نام پر حیات ٹریڈنگ کمپنی جس میں 1.14 ارب روپے کے پیسے جمع کیے گئے. اسی طرح سے رمضان شوگر مل کے ملازم توقیر الدین اسلم کے نام پر
فائن اور نیو سپر جنرل ٹریڈنگ کے نام سے کمپنی قائم کی گئی، جس کے اندر تقریباً 475 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ اسی طرح سے شہباز شریف گروپ ہیڈ آفس واقعہ 55 کے ماڈل ٹاؤن کے چپڑاسی ملک مقصود احمد کے نام پر مقصود اینڈ کمپنی قائم کی گئی، جس میں 1500 ملین یعنی کہ 1.5 ارب روپے منتقل کیے گئے۔ اسی طرح سے رمضان شوگر مل کے ملازم اظہر عباس کے نام پر ایک بے نامی بینک اکاؤنٹ کھلوایا گیا، جس میں 350 ملین کی رقم جمع کی گئی اور بعد ازاں حسب ضرورت نکلوا بھی لی گئی۔ رمضان شوگر مل کے اور ملازم محمد انور کے نام پر اکاؤنٹ بنایا گیا اور 880 ملین اس میں ٹرانزیکٹ ہوئے۔ اسی طرح سے رمضان شوگر مل کے ایک اور ملازم غلام شبیر، ان کے نام پہ بھی ایک بینامی اکاؤنٹ بنایا گیا اور 560 ملین اس میں جمع کرائے گئے۔ اسی طرح سے رمضان شوگر مل کے ایک اور ملازم تنویر الحق کے نام پہ بینامی اکاؤنٹ بنایا گیا، جس میں 210 ملین جمع کرائے گئے۔ چنیوٹ پاور لمیٹڈ کے ملازم، یہ ایک آئی پی پی ہے، اقرار حسین کے نام پر بینامی اکاؤنٹ میں 640 ملین جمع کرائے گئے۔ یہ رقم کل ملا کے تقریباً 17.4 ارب کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اب یہ جو جتنے ملازمین ہیں یہ 18,000 روپے سے لے کے 60-70 ہزار روپے ماہوار کے ملازم ہیں شریف گروپ کے مختلف کمپنیز میں۔ اور یہ وہ والا شریف گروپ نہیں جو میاں شریف والا شریف گروپ ہے، یہ شریف گروپ ہے شہباز شریف فیملی شریف گروپ۔ یہ تمام کمپنیاں 2007 کے بعد انکارپوریٹ کی گئی، ماسوائے رمضان شوگر مل کے۔ رمضان شوگر مل جب فیملی کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو شہباز شریف صاحب کے حق میں آتی ہے، ان کے حصے میں آتی ہے۔ اب وہاں کے جو ملازمین جو ان کے ای او بی آئی کے ڈیٹا کے مطابق ان کے ملازمین ہیں، یہ انکار نہیں کر سکتے، سب کا ادھر تنخواہیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ہر چیز ہے، ڈیٹا بھی گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ ان سب کو 18,000 روپے سے لے کے 60-70 ہزار روپے ماہوار تنخواہ ملتی ہے، اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر یا ان کی کمپنیوں کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپے جمع ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، تو اس کے جواب سے آپ کترا نہیں سکتے۔ اب شہباز شریف صاحب کی آسانی کے لیے میں نے یہ تمام چیزیں کچھ سوالات میں منتقل کر دی ہیں۔ آپ کے توسط سے میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے ان سے کچھ سوال پوچھے تھے 18 کے قریب، تو اس کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب میں کم سوال کر دی، میں نے سمجھا شاید ان کو زیادہ سوال لگے، تو انہوں نے کہا پرچہ بڑا مشکل ہے، تو میں نے یہ 10 سوالوں میں منتقل کر دیے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی ایک فرنٹ کمپنی کا مالک راشد کرامت والد کرامت مسیح لاہور کی ایک کچی آبادی مکہ کالونی واقعہ گلبرگ میں اس کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، اور آپ کی شریف فیڈ مل میں فقط 18,000 روپے ماہوار کا ملازم ہے۔ یہ اس کا آپ کا کارڈ بھی ہے شریف گروپ کا، فیڈ مل میں یہ ہے پروکیورمنٹ اسسٹنٹ، 18,000 روپے اس کی تنخواہ ہے۔ یہ اس کا آفیشیل کارڈ ہے آپ کے شریف گروپ کا۔ یہ بینک اوپننگ فارم ہے جس کے اندر وہ آپ کو لکھتا ہے خود کہ میری 18,000 روپے تنخواہ ہے۔ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس کے اکاؤنٹ میں 450 ملین کی جو خطیر رقم ہے وہ کن ذرائع آمدن سے منتقل ہوئی؟ شہباز شریف صاحب، آپ تو فرماتے تھے کہ آپ تو بہت ایماندار ہیں، اور اگر ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو گئی تو آپ رضاکارانہ طور پر سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو خود قانون کے حوالے کر دیں گے۔ اب ذرا یہ بتانا پسند فرمائیں گے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیے، یہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل بھی دے رہا ہوں، کہ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ میں آپ کو بھی 20 ٹرانزیکشنز بتاتا ہوں جو نثار ٹریڈنگ کمپنی جو کہ راشد کرامت 18,000 روپے ماہوار کا ملازم ہے شریف فیڈ مل میں، 20 ٹرانزیکشنز میں آپ کو بتاتا ہوں جو مختلف سرکاری ٹھیکیداروں، پراپرٹی ڈیولپرز اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس نے جمع کروائے ہیں اس اکاؤنٹ میں۔ کیا آپ اس کو کس طرح سے ڈینائی کر سکتے ہیں جبکہ یہی پیسے نکل کے آپ کے اکاؤنٹوں میں بھی جمع ہوتے ہیں؟ اب نام آپ سنتے جائیے۔ غوری ٹاؤن اسلام آباد کے بلڈر راجہ علی اکبر اور راشا ارشد محمود کی طرف سے 2013 میں 45 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے۔ علینا سینٹر گجرات کے بلڈر اورنگزیب بٹ کی جانب سے 2012 میں 15 ملین روپے جمع کرائے گئے۔ بعد میں اورنگزیب بٹ صاحب کو گجرات میں پارٹی کی طرف سے ایک عہدہ بھی دیا گیا۔ الرحمان گارڈن شیخو پورہ کے بلڈر محمد مشتاق کی طرف سے 2013 میں 11 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے۔ الجلیل ڈیولپر لاہور کے نصر اللہ خان کی طرف سے 2015 میں 2 ملین جمع کرائے گئے۔ آصف اسٹیٹ ڈیفنس لاہور 2011 میں 4 ملین جمع کرائے گئے۔
سیف ڈیولپر لاہور کے مالک سیف الملوک کھوکر جو کہ پی ایم ایل این کے شاید ایم پی اے بھی تھے، ان کی جانب سے 2014 میں 10 ملین جمع کرائے گئے اس اکاؤنٹ میں۔ نواب بلڈر لاہور کی جانب سے 2010 میں 2 ملین جمع کرائے گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے نوابزادہ طاہر الملک کی جانب سے 2014 میں 15 ملین روپے جن کو جمع کرائے گئے، اور جن کو بعد ازاں میں آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، جس کو آپ خادم اعلیٰ پنجاب بھی فرماتے تھے، کہ کا مشیر بیت المال مقرر کیا آپ نے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری ہارون کیسر کی جانب سے 2010 میں 10 ملین نثار ٹریڈنگ کرامت مسیح جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں جمع آپ نے کرائے۔ پاکستان مسلم نون ہی کے اسلام آباد کے ہارون ارشد شیخ کی جانب سے 2014 میں 10 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون خوشاب کے ملک عامر مختار سانگا کی طرف سے 2014 میں 2.5 ملین آپ نے اس میں اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر محمد افتخار بٹ کی جانب سے 2014 میں 1 ملین جمع کرایا۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون تاجر ونگ کے عرفان اقبال شیخ کی جانب سے 2014 میں 5 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کروایا، اور بعد ازاں میں ان کو پنجاب سرمایہ کاری بورڈ میں اعزازی ڈائریکٹر کا عہدہ بھی دیا۔ اسی طرح سے سرکاری کانٹریکٹر اور روبی سٹیل مل کارپوریشن کے مالک کیسر لطیف کی جانب سے مختلف چیکس کے ذریعے 51 ملین 2016 میں آپ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا۔ اسی طرح سے ایک اور گورنمنٹ کانٹریکٹر اور خوشاب انجینئرنگ کے مالک خالد محمود کھرل کی جانب سے مختلف چیکس کے ذریعے 31 ملین اس اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا۔ اسی طرح سے پنجاب ولاز اور کینال سٹی سیالکوٹ کے ڈیولپر جو ان کے ایم پی اے بھی ہیں سیالکوٹ سے، ان کی جانب سے 2013 میں 10 ملین روپے جمع کرائے گئے۔ بٹی فارمز لاہور کے ایجنٹ شوکت علی کی جانب سے 2015 میں 5 ملین روپے جمع ہوئے۔ صادق کنسٹرکشن سرگودا کے بلال خان کی طرف سے 2018 میں 2.5 ملین جمع ہوئے۔ سائر ایسوسیٹ ڈی ایچ اے لاہور کی جانب سے 10 ملین 2013 میں جمع ہوئے۔ ویژن ڈیولپر اور سنے اسٹار سنیما لاہور کے مالک فراز احمد کی جانب سے 2014 میں 4 ملین جمع کیے گئے۔ اب شہباز شریف صاحب آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان بلڈرز کے علاوہ اور سرکاری ٹھیکیداروں کے علاوہ آپ نے نقد کک بیکس اور کمیشن کن اور لوگوں سے وصول کی؟ کیوں کر یہ تمام لوگ جن کو یا این او سیز چاہیے تھی، یا ان کو کوئی سرکاری عہدہ چاہیے تھا، یا وہ کوئی سرکاری ٹھیکہ چاہتے تھے، وہ آپ کی کمپنی کے ملازم کرامت مسیح، راشد کرامت مسیح، جس کے 18,000 اس بیچارے کی تنخواہ تھی، اس کے اکاؤنٹ میں 460 ملین ان تمام کمپنیوں نے جمع کروائے۔ اب اگلا سوال ہے شہباز صاحب، آپ کی فرنٹ کمپنی نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں کک بیک اور کمیشن کے چیک جمع کروانے والے آپ کے قابل اعتماد 2 ملازم، 2 کیش بوائز جو نیب کی اس وقت کسٹڈی میں ہیں، مسرور انور اور شعیب قمر، کیا یہ نہیں تھے؟ کیا یہ دونوں وہی اشخاص نہیں ہیں جنہوں نے اس اکاؤنٹ میں سے رقم نکلوا کے پھر انہی لوگوں نے وہ رقم آپ کے اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں جمع کروائی؟ پھر شہباز شریف صاحب کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ شریف گروپ کے انہی ملازم مسرور انور نے آپ کے ذاتی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر 164 ملین جو رقم جمع کرائی تھی، کیا وہ نثار ٹریڈنگ اور دیگر جو فرنٹ کمپنیاں ہیں ان سے وصول نہیں کی تھی؟ کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ شریف گروپ کے آفس واقعہ 55K میں ایک پی این ہے، چپراسی ہے، ملک مقصود، اس کے نام پہ فرنٹ کمپنی بنائی گئی مقصود اینڈ کمپنی، جس میں 1.5 ارب آیا، وہ کہاں سے آیا؟ اور کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جب نیب میں اس کیس کا آغاز ہوا تو آپ نے اس کو دبئی کیوں بھگوا دیا اور آج بھی وہ دبئی میں مفرور ہے؟ پھر یہ بات پہلے ہی آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ آپ نے 96H، جس کو آپ نے چیف منسٹر ہاؤس بھی سب آفس بھی ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اس کی رقم آپ نے کن اکاؤنٹس میں سے نکال کے خریدی اور اس پراپرٹی کو بنایا؟ اسی طرح سے وسپرنگ پائن میں جو اپنے آپ نے دوسری زوجہ کو کچھ گفٹ کیا، کیا اس کی رقم انہی مسرور انور اور شعیب قمر نے انہی فرنٹ کمپنیوں سے نکلوا کے کیش کی صورت میں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروائی؟
शहबाज शरीफ साहब, आपने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे वादा किया था कि आप मुझे लंदन की सड़कों पे घसीटेंगे और मेरे खिलाफ मुकदमा करेंगे। उसका भी आज तक कुछ नहीं हुआ। वो आप एक सहाफ़ी के पीछे चले गए, उसको भी चले उसका इदारा संभाल लेगा। मेरे खिलाफ तो आपने अभी तक कोई मुकदमा किया ही नहीं। अब आप ज़रा ये भी मेरी रहनुमाई फरमा दें कि ये जो मैंने 10 कंपनीज़ का नाम लिया है, जो आपके फ्रंट कंपनीज़ हैं, जो आपके मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन के नाम के ऊपर हैं, उनके अकाउंट्स में ये पैसे कहाँ से आए हैं। अब ये सब चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। जब इन चीज़ों के ऊपर सवाल किया जाता है तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, माँ सिवाय इसके कि वो एक उंगली उठा के बड़ी जज्बाती सी तकरीर करते हैं। ये बड़े सीरियस और पेटेंट आपके ऊपर एलिगेशंस हैं। इनके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। ये कोई ज़ुबानी जमा खर्च की बात नहीं है। ये सारे चेक्स हैं जो अकाउंट्स में जमा हुए हैं, निसार ट्रेडिंग के अकाउंट्स में। ये इन लोगों की जानिब से जमा हुए हैं। इन लोगों से जब इस चीज़ के बारे में तफ्तीश की गई है तो इन तमाम लोगों ने इन चीज़ों को ओन किया है कि जी बिल्कुल आप इस चीज़ से कैसे मुनकर हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये अरशद महमूद साहब जो हैं कि ये पैसे आपने कैसे जमा कराए। अब इसमें बड़ी हसीन इत्तफाक है कि ज़्यादातर लोग जो इसमें सियासी नौयत के हैं उन्होंने एक चीज़ कही कि हमने ये पैसे पार्टी फंड में दिए थे। अब बात यह है कि अगर आपने ये पैसे पार्टी फंड में दिए थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्टी अकाउंट में जाने चाहिए थे। ये कैसा पार्टी फंड है जो निसार ट्रेडिंग की कंपनी में जमा हो रहा है। तो वहां से उनके जो बयानात आए हैं वो ये हैं कि हमने ये क्रॉस चेक तो दे दिया, ऊपर कंपनी का ये नाम नहीं लिखा, हमजा साहब ने ये चेक वसूल किए। अब वो चेक कहाँ जमा हुए, आपका उससे क्या कनेक्शन है। आपके अपने पार्टी के लोग नैब के सामने ये बयान दे रहे हैं कि ये पैसे उन्होंने इन अकाउंट्स में जमा करवाए और उस अकाउंट में से 164 मिलियन तो एक अकाउंट्स में निकल के आपके अपने ज़ाती अकाउंट में आपके वही कैश बॉयज जमा करा रहे हैं जो इस अकाउंट को भी हैंडल करते हैं। और आपके अपने ज़ाती शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती अकाउंट में जितनी कैश जमा हो रही है वो तकरीबन सारी कैश जो है वो शोएब कमर और ये मसरूर अनवर अब्बासी, ये 2 कैश बॉयज और एक इनका और था फजलदाद, ये लोग जमा करा रहे हैं। इन्हीं अकाउंट्स में से वो पैसे निकाल रहे हैं। इससे ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब आपको कितने सबूत चाहिए। इससे आगे तो मैं समझता हूँ कि ये डटाई वाला मामला है कि अगर आप उस पर उतर आएँ तो उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। बस आखिर में मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये तमाम शवाहिद इस वक्त नैब के पास भी मौजूद हैं, इनको कन्फ्रंट भी किया जा चुका है। अब शहबाज शरीफ साहब के टैक्टिक्स क्या हैं। टैक्टिक्स ये हैं कि इस पूरे वेब ऑफ करप्शन का जो एक कलीदी किरदार है जिसका नाम है सलमान शहबाज, उसे लंदन मफरूर किया हुआ है। एक और कलीदी किरदार जिस मैंने बेचारे चपरासी का बताया है उसे दुबई मफरूर किया हुआ है मकसूद को। एक और हैं ताहिर नकवी, वो GNC में भी इनका पार्टनर था, वो 70,000 रुपये पे इन पे माहवार पे मुलाजिम है, उसे भी दुबई मफरूर किया हुआ है। एक बचा कुचा आपके पास हमजा शहबाज है, उसको हमेशा छोड़ जाते हैं। उसकी बेल क्यों नहीं हो रही? उसकी बेल इसलिए नहीं हो रही कि ये शवाहिद मौजूद हैं। जब भी बेल का केस लगता है नैब जाती है, सारे शवाहिद देती है। शहबाज शरीफ साहब आखिरी दफा नैब के सामने पेश हुए थे और ये कहा था जी कि ये तो सब कुछ सलमान को पता है, मैं उससे पूछ के आऊंगा। फिर वो 6-6 माह के लिए बरतानिया चले जाते हैं। अभी वो आए हुए हैं, जवाब दें। साथ में नैब को भी ये कहूंगा कि उन्हें भी चाहिए कि मुकदमा पूरी तरह से तैयार है, अब इसको अदालत में फाइल करें। मेरा ख्याल है अब इन्होंने जो जवाब देने हैं उनको अदालतों में जाके जवाब देने चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब से मैं कहूंगा कि आप भाग नहीं जाना ईद की में एक बहाने पे कि मैंने ईद करने लंदन जाना है। अब आप आए हुए हैं, इन मुकदमों का सामना करें। और अगर मैंने इसमें से कोई भी चीज़ गलत बयानी की है तो आपने वो जो बड़ा पुराना मुझसे वादा किया हुआ है कि लंदन में आप इसके ऊपर मुकदमा करेंगे, तो आप प्लीज़ लंदन में मुकदमा करें। तो उसके लिए भी मैं हर तरह से तैयार हूँ। जी गुजारिश ये है कि आपने माशाल्लाह ये बड़ी तफसील जमा करवाने की बता दी है कि किन किन लोगों ने जमा करवाए। बज़ाहिर तो ये पार्टी फंड ही नजर आ रहा है। निकालने वालों की तफसील भी कोई है, यहाँ से किस तरफ निकले और किस अंदाज में निकले। और इसके साथ साथ हमारे मरी में भी एक ऐसे मियां वाकिफ साहब के खास मुंशी हैं, वो भी इसी तरह के अरबों रुपए के ठेकों का मामला है। क्या वहाँ भी आप कोई तहकीकात कर रहे हैं? ये देखिए, इसमें मैंने जैसे अर्ज किया, इसका जवाब दे दूं। आप बैठे कुरबान साहब। जी जी यार ये तो बहुत नाम भी लिखाया है और कितने कोई चाहते जो आपने अकाउंट
इन लोगों को गिरफ्तार करके कौम के सामने लाएंगे कि वो ये बताए और तस्लीम करें? जी देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो पहले मैं आपका सवाल कहता हूँ, फिर आप कहता हूँ। इसमें दोनों का मैंने आपको बता दिया है कि इनमें जमा कराने वाले ये हैं, और जब आप ये कहते हैं कि ये बज़ाहिर पार्टी फंड है, तो बड़ा सिंपल सा हाल जवाब ये है कि पार्टी फंड पार्टी अकाउंट में जमा होना चाहिए, किसी फ्रंट कंपनी में जमा नहीं होना चाहिए। और वहाँ से पैसे निकालने वाले दो ही कैश बॉयज़ हैं, जो शोएब कमर और मसरूर हैं, और यही दो कैश बॉयज़ हैं जो पैसे जमा भी कराते हैं। बड़ा सिंपल सा असूल है, आप सबके बैंक अकाउंट्स हैं, आप 50,000 रुपये से या 1 लाख रुपये ज़ायद की ट्रांजैक्शन करें तो आपका CNIC रखा जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, अनलेस आप खुद ट्रांजैक्शन करें, आपका रिकॉर्ड रखता है बैंक। ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसकी ड्यूटी है। तो जब वो रिकॉर्ड्स निकाल के देखेंगे तो उन रिकॉर्ड के अंदर से यही कैश बॉयज़ का पता ही यहाँ से चला है कि बेसिकली सारी ट्रांजैक्शन ये कर रहे हैं। तो एक ही दिन पैसे निकलते हैं इन फ्रंट कंपनियों में से, उसके अगले 24, 36, 72 घंटों के अंदर वो पैसे जाके इनके ज़ाती अकाउंट्स में भी जमा होते हैं। और फिर जो हमें पहले चीज़ पता चली थी कि जो TTs लगवाई जाती हैं वो बेसिकली यही काला धन जो है, बहुत सारी कैश, ये तो अरबों रुपए हैं, इनको विड्रॉ किया जाता है, जिसमें से कुछ पैसे इनके अकाउंट्स में जमा कराए जाते हैं, बाकी पैसे हुंडी हवाला के थ्रू बाहर भेजे जाते हैं, और फिर वहां से ट्रांसमिशन वापस होती है TT की सूरत में। जो सर आपका सवाल था, देखिए ये तमाम तहकीकात हो चुकी, इन तहकीकात में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, इन लोगों को कन्फ्रंट भी किया गया है, जो एक लीगल प्रोसीजर है। गिरफ्तारी तो देखिए मेरे इख्तियार में तो गिरफ्तारी नहीं है, और इसके ऊपर केस चलाना, इसके लिए मुख्तलिफ इदारे हैं, ये नैब का परव्यू है, नैब के पास ऑनगोइंग केसेस है, नैब के पास वसाइल भी हैं, हुकूमत जहाँ पे उनकी मावनत कर सकती है। मिसाल के तौर पे इस केस के अंदर कुछ फॉरेन कॉम्पोनेंट भी है। फॉरेन कॉम्पोनेंट के लिए नैब ने हमसे मावनत मांगी, हमने उन्हें कुछ मामलात में ऑलरेडी चीज़ें मुहैया कर दी हैं, बाहर के ममालिक से मंगवा के। कुछ अभी जिस तरह से मैंने कुछ लोगों का नाम लिया जो दुबई बैठे हुए हैं, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये लोग भी दुबई से वापस आ जाए, ताकि कि इस केस की तमाम कड़ियाँ मिल सकें। जो एक शहबाज शरीफ साहब मेहरबानी कर सकते हैं अपना दामन साफ करने के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है तो अदालत से बरी हो जाएंगे, वो अपना जो इस केस का मरकजी किरदार है सुलेमान शहबाज, उसको वापस ले आएँ और ये मुकदमा जल्द अज जल्द शुरू हो। मैं दरख्वास्त करूंगा नैब से भी और अदालत से भी कि 6 माह के अंदर इस मुकदमे का फैसला कर दें, ताकि इसमें कोई प्रोटेक्शन ना हो सके। तकरीबन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इस पे कर चुके हैं, शहबाज शरीफ वतन वापस आ गए हैं, 2 मिनट नैब ने तलब किया, वो नैब के सामने पेश नहीं हुए। नैब के पास अदम तावन का वादा मौक़िफ़ था कि ग्राउंड था जिसकी बुनियाद पर गिरफ्तारी हो सकेगी। नैब ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की, ना ही उनका नाम ECM में अभी तक डाला गया है। तो क्या ये हुकूमती इमाम पर नैब इस तरह का रिलीफ दे रहा है? एक तासर जो पहले कायम किया गया था कि शायद हुकूमत की और नून लीग के दरमियान कोई डील हो गई है। दूसरा सवाल ये है कि काबीना ने अद्वियात का जो स्कैंडल है आपके ज़फ़र मिर्ज़ा के खिलाफ, उसकी तहकीकात की जिम्मेदारी आपको सौंपी है, तो वो तहकीकात वहाँ तक पहुँची हैं जो मीडिया से अद्वियात लाई गई हैं। तीसरा एक और सवाल, तो आपने MCT करना शुरू कर दी, मल्टीपल चॉइस टेस्ट। देखें, पहली जो चीज़ है कि गिरफ्तारी का मामला, जैसे मैंने पहले भी उन भाई को बताया है कि गिरफ्तारी तो एक नैब की स्वाबदीद है, वो कब गिरफ्तारी करते हैं उसका फैसला उन्होंने करना है। इस केस में शहबाज शरीफ साहब अदालत से रिलीफ लेके बाहर गए हुए थे, 8 माह बाद 6 माह बाद वापस आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको गिरफ्तारी नहीं करनी तो कम से कम ECL पर तो नाम डाल दें। ये तो जैसे ही गर्म हवा चलनी शुरू होती है तो लंदन भाग जाते हैं, और गर्मियाँ आने वाली हैं, आपको पता है। और मैं भी ये समझता हूँ कि जब इनको ये इस चोरी का पता चला है कि भाई निसार ट्रेडिंग भी पकड़ी गई है, तो इस चीज़ के बड़े इम्कानात हैं कि वो फिर उनको कमर का दर्द निकल आए तो वो लंदन चले जाएं। मैं तो ये भी पूछता हूँ कि अदालत को ये पूछना चाहिए, प्रोसिक्यूशन इदारों को पूछना चाहिए कि आज से 4 माह पहले, मैं कहता हूँ आप लोगों को पूछना चाहिए। आप याद करिए कोरोना की वबा फैलने से पहले यहाँ पे ये हो रहा था। पहले तो जब यहाँ से गए नहीं थे तो लम्हा बलम्हा पता चलता था कितना ब्लड काउंट कम हो गया नवाज शरीफ साहब का। उसके बाद जब लंदन चले गए तो फिर एक मौका ऐसा आया कि ये लगा कि अगर मरियम साहिबा लंदन ना पहुंची तो ऑपरेशन नहीं हो सकेगा, और जिस ऑपरेशन नहीं होना था अगर वो ना हुआ तो खुदा न खास्ता मियाँ साहब को कुछ हो जाएगा। अब 3-4 माह इस बात को हो चुके हैं, 2.5 महीने तो हमने भी वो देखा है जो हम लॉकडाउन में है, उससे पहले का मामला है। तो 3 माह हो चुके हैं, ना वो ऑपरेशन होता है, ना उस ऑपरेशन के ना होने की वजह से जो चीज़ होती थी उसकी कोई खबर आनी है। कोरोना का तो इलाज लंदन में मिला नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका इलाज लंदन में निकला है।
یہ دیکھیں یہ سارے ہیلے بہانے اور بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو حکومت کی طرف ڈال دیں کہ دیکھیں جی یہ حکومت ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہی ہے. بھائی یہ میڈیا ٹرائل نہیں ہے, ہم یہ والی چیز ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں. آپ کے پیر و مرشد آصف زرداری صاحب 10 سال اپنا کیس اسی بہانے چلاتے رہے کہ کبھی وہ ایک کیس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, ان دنوں میں ہم نے نیب میں موازنہ کیا تھا, ایک کیس میں انہوں نے 300 سے زائد تو ایڈجرمنٹس لی ہوئی تھی. اسی طرح سے جو ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے جہاں پہ آسانی سے آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, ملزمان اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جو دوسرا سوال ہے میرے بھائی آپ کا وہ جو ادویات سے متعلق ہے, پہلی میں ایک تھوڑی سی اس میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ وہ کسی خاص وزیر کے خلاف نہیں ہے. وہ بڑا سمپل سا انہوں نے یہ کنسرن آیا تھا کیبنٹ کے اندر کہ انڈیا کو جب کشمیر کا انیکسیشن کا معاملہ ہوا تو ہم نے تمام امپورٹ پہ بین کر دیا تھا, اور اس بین کے بعد پھر ایک صرف ادویات کی حد تک ایکسیپشن دی گئی تھی. اس ایکسیپشن کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری دی کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہ جو پابندی تھی وہ کیبنٹ کی منشا کے مطابق ہی لگی یا اس میں کوئی ایسی جول آئی جو کچھ رپورٹس آ رہی تھی کہ شاید اس ایگزمپشن کی مد میں بہت ساری چیزیں منگوائی جا رہی ہیں. اس کو ڈٹرمن کرنا ہے, وہ تھوڑا سا لمبا پروسیس اس لیے کہ اس میں کامرس ہے, اس میں ہیلتھ ہے اور پھر آپ کے کسٹمز ہیں. ان تینوں سے ہم ڈاکومنٹس لے رہے ہیں, اس کو ریویو کر رہے ہیں. شاید 1-2 ہفتے بعد میں اس کی رپورٹ کابینہ کو پیش کروں. سیاسی انجینئرنگ کا الزام لگا رہی ہے, آپ احتساب کے مشیر ہیں تو کون پیچھے ہے سیاسی انجینئرنگ؟ دیکھیں اگر بات سیاسی انجینئرنگ کی بات ہوتی تو پھر یہ کیسی سیاسی انجینئرنگ ہے کہ ہمارے حکومتی ارکان بھی جو ہیں وہ نیب کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. اگر سیاسی انجینئرنگ ہوتی تو اس طرح سے ہوتی کہ ہمارے کسی شخص کے اوپر کوئی بات نہ ہوتی اور صرف اپوزیشن کے اوپر بات ہوتی. دیکھیے اس وقت ملک میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے اس کی ایک نئی ڈائمینشن بن رہی ہے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری ہسٹری میں آج سے پہلے کسی حکومت نے اس قسم کی خود احتسابی نہیں کی کہ ہم نے اپنے دور میں ہوئی, چاہے وہ کوتاہی ہو یا اس کے پیچھے کوئی بھی کسی قسم کا بدعنوان عنصر ہو, اس کو سامنے لانے کے لیے کمیشنز بنائے, انڈیپینڈنٹ کمیشنز بنائے اور ان کی رپورٹس کو پبلک بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ ایکشنز بھی لے رہے ہیں. آپ اسی کو چینی والے معاملے کو اگر دیکھ لیں تو نواز شریف شہباز شریف کے دور کو اگر آپ موازنہ کریں تو وہاں بھی چینی ایک دفعہ 100 روپے سے اوپر چلی گئی تھی اور انہوں نے بڑا کہا تھا کہ ہم کمیشن بنائیں گے اور ہم اس کا تحقیق کریں گے. اس کے بعد ایک ملی بھگت ہو گئی, انہیں شوگر ملوں والوں کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ عرصے بعد قیمت پھر نیچے لے آتے ہیں اور پھر وہ بات انڈر دا کارپیٹ کر دی جاتی ہے. ہم نے ہر معاملے کو لے کے تحقیقات بھی کر رہے ہیں اور اس کی درست سمت کو درست کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. چینی کے اوپر جو اس وقت کمیشن کابینہ کی طرف سے بنا ہوا ہے وہ اپنے اختتامی مراحل پہ ہے, اس کی رپورٹ بھی جیسے آئے گی اس کو بھی منظر عام پہ کیا جائے گا اور یہ چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس سیکٹر کے اندر ہم عوام ہے اس کو کوئی ریلیف مل رہا ہے, اس کے فائدے میں یہ کچھ کام ہو رہا ہے یا صرف ہم نقصان ہی اٹھائی جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں جو ریگولیٹرز ہیں کیا وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ اگر آپ اس معاملے کو دیکھیں یہ میرے خیال میں یہ وہ آئسنگ آف دا ٹاپ ہے کہ جو ٹاپ پہ کچھ چیزوں کو ہم قرید رہے ہیں. اگر ریگولیٹر اس ملک میں یہ کام کرتا, ریگولیٹر آزاد ہوتا تو اگر چینی کا کارٹل ہے تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو پہلے دن ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کارٹل. اگر ریگولیٹر کام صحیح طرح سے کر رہا ہوتا اور ملی بھگت نہ ہوتی تو یہ جو ٹیٹیاں لگ رہی ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر بینکنگ کے اوپر جو ریگولیٹر ہے وہ صحیح کام کرتا, بینک صحیح کام کرتے, ان کی جواب دہی ہوتی, تو یہ اگر ایک آدمی جس نے اپنے فارم میں لکھا ہوا بینک کے سامنے کہ میں 18,000 روپے ماہانہ کا ملازم ہوں اور اس کے اکاؤنٹ میں 450 ملین آ رہے ہیں, تو ریگولیٹر کو سوال کرنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں کر آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. یہ نظام اصل میں ایسے ہی درست ہوگا کہ جب ایسی چیزوں کی نشاندہی ہوگی آپ اس پہ سختی کریں گے تو پھر آگے جا کے درستی ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 1.5 سال سے آپ کی پریس کانفرنس مختلف سوالات بھی ہوگی, آپ کی طرف سے میاں شہباز شریف کی طرف سے مذاکرہ تیار ہو چکا ہوگا, ابھی ہم سے جواب کچھ دیر میں آ جائے گا, لیکن عوام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بے شک آپ اپنا کام ایسی طریقے سے کر رہے ہیں, اب ان کی کرپشن آپ سامنے لا رہے ہیں, لیکن اس کے نتائج کچھ سامنے نہیں آ رہے. جنہوں نے آپ کا اسٹیٹس ہوں گے کہ اب تک یہ بڑے ملزمان جن کا ذکر ہوتا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, آپ اپنے سوالات کیے میاں شہباز شریف سے, کیا آپ نے پہلے یہ بھی کہا کہ میاں شہباز شریف میں نہ مانوں والی پالیسی پہ کامزان ہے؟ کیا اسٹیٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ایک ملزم پہ اتنے سنگین الزامات آ رہے ہیں, اتنی بڑی کرپشن کے الزامات آ رہے ہیں
لیکن جو ہمارے ادارے اتنے بےبس ہو چکے ہیں، آپ کا نیا ایجوکیشن سسٹم اتنا بےبس ہو چکا ہے، جو بھی بڑا منظم ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے 1 مہینے بعد وہ کبھی تو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کبھی پریس کانفرنس میں اداروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ کیا اتنے اس سے آپ 1.5 سال سے اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، کچھ سٹیٹس آپ کے پاس ہوں گے کہ ان بڑے الزامات سے آپ تک ریکوری کتنی ہوئی ہے؟ دیکھیں، جو جتنا بھی کام ہونا ہے وہ ہمارے جو قوانین کے حدود ہے اس کے اندر رہ کے ہی کام ہونا ہے. کوئی بھی ریکوری کرنے سے پہلے آپ کو اپنا کیس پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے عدالت میں، پھر ایک اپیل کا پروسیس ہے. اب جتنے کیسز ہیں اب آپ کے سامنے، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ بیڑا ہماری حکومت میں آنے سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹھایا. پاناما کے معاملے میں JIT بنائی گئی، پورے مقدمات چلے. آپ لوگوں کو یادداشت کے لیے میں دوبارہ یاد کرا دیتا ہوں کہ جب مقدمہ چلنا شروع ہو گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آنریبل جج آف سپریم کورٹ کو سپرویژن پہ لگایا صرف اس بات کے اوپر کہ یہ مقدمہ ڈے ٹو ڈے چلے اور اس مقدمے کا فیصلہ ہو، اور 3 ماہ میں ہو 6 ماہ میں ہو. اس کا معاملہ بھی 3 سے 6 ماہ میں نہیں ہوا، بار بار ان کو بھی ایکسٹینشن لینی پڑی. کیونکہ دیکھیے جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ جو اکیوزڈ ہوتا ہے اس کو فیور کرتا ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. فیور اس لیے کرتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اس کو ہر موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی دینے کے لیے. لیکن بہت سارے معاملات میں غریب تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. امیر آدمی جس کے پاس مہنگے ترین وکیل ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیلے کی صورت میں لے جاتا ہے. وہ تقریباً 1.5 سال تو مقدمہ چلا، اب اس میں اپیل کا پروسیس چل رہا ہے. اب جب تک وہ اپیل کا پروسیس ختم نہیں ہو جاتا ان سے وہ تمام ریکوریز نہیں ہو سکتی. اس میں ایک آپشن موجود ہے، لیکن اس کے لیے کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے. وہ پلی بارگین کا آپشن ہے کہ جس ملزم کو پتہ ہے کہ یہ میں نے پہلے 30 سال اس قوم کو لوٹا ہے، کھایا ہے، آج بھی اگر وہ اس میں کوئی شرم ہو، کوئی حیا ہو تو وہ پلی بارگین کر لے، اپنا اور قوم کا وقت ضائع نہ کرے. لیکن یہ تو ایک مسلسل جنگ ہے، اور یہ اب میں سمجھتا ہوں ایک جو پرانا نظام ہے اس کے خلاف جنگ ہے. یہ ایک شخص کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ جو پرانا نظام ہے، یہ شریف اور زرداری، اس کا بیسیکلی صرف ایک عکس ہیں، یہ اس کا ایک چہرہ ہے. ان کو سپورٹ کون سی چیز کر رہی ہے وہ نظام کر رہی ہے. اس کے لیے ریفارمز بھی کرنی پڑیں گی، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انفراسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی. اب مجھے ایک بات بتائیے، نواز شریف صاحب کے وکیل صاحب کے بارے میں نے سنا کہ 70 کروڑ روپے انہوں نے شاید فیس لی تھی. اب اس کے مقابلے میں جو پروسیکیوٹر تھا جس نے پورا مقدمہ چلایا اس کی 1.25 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ہے. اب ایک 1.25 لاکھ روپے کی چیز ہے، ایک سوزوکی کی اور ایک فراری کی، تو جو آپ نے لڑائی کرانی ہے اس میں بیچاری سوزوکی آہستہ آہستہ اپنے منزل پر پہنچے گی. اصل میں یہ والی فرسٹریشن ہے جو ہمیں بھی ہے، عوام کو بھی ہے. عوام بھی کہتی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے اس میں سے میرے لیے کیا فائدہ ہے. سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو مرض کا پتہ لگ جاتا ہے تو آپ نے بلیڈنگ روک دینی ہے. تو پہلے تو اس وقت ہم بلیڈنگ بھی روک رہے ہیں. بلیڈنگ روکنے کا مطلب ہے کہ جو پہلے اتنی پریویلیج ہو رہی تھی، اتنا چیز مال نکل رہا تھا، اس کے اوپر پابندی لگ جائے، اس کی رکاوٹ ہو جائے. ریکوری تب ہوتی ہے جب قومیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. آج ہم ہیں، کل شاید ہم نہ ہوں، لیکن جب ہم نہ ہوں تو آپ لوگوں نے، عوام نے، ہم بھی کل عوام کا حصہ ہوں گے، ہم نے اس کا پیچھا کرنا ہے. ہم نے اس کو آخری انجام تک لے کے جانا ہے. جب تک اس کا آخری نتیجہ نہ نکلے، اور اس کے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. سب سے اہم کردار صحافیوں کا ہے، کیونکہ دیکھیے حکومتیں جب بھی آئیں، کل ہو سکتا ہے کوئی ایسی حکومت آ جائے جو اس میں مکمگا کر کے NRO کر لے. اگر وہ اس طرح کا NRO کرنے جاتی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ کو NRO نہ ہونے دیں. تو اس لیے یہ جو ریکوری کرنی ہے نا، یہ اکیلے ہم نے نہیں کرنی، اکیلے شہزاد اکبر نے نہیں کرنی. اس میں مجھے آپ کی تعاون بھی چاہیے، ہر ادارے کا تعاون چاہیے. اور اگر میں آپ کو رکاوٹوں کا سنانا شروع کر دوں تو آپ بھی میرے ساتھ رونا شروع کر دیں گے. اتنی رکاوٹیں ہیں، نظام کے اندر رکاوٹیں ہیں.